نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب بدء الوحی اس کی حدیث نمبر 7 گزشتہ درس میں اس کا کچھ حصہ بیان کیا گیا تھا۔ اس حدیث میں ابو سفیان اور ہرقل بادشاہ کا جو آپس میں مکالمہ ہوا تھا اس کا تذکرہ ہوا تھا کہ ہرقل نے ابو سفیان سے کچھ سوالات کیے اور انہوں نے آگے جوابات دیے۔ اب ہرقل بادشاہ کا ان سوالات پر جو تبصرہ ہے وہ آگے اب بیان ہو رہا ہے۔ فقال للترجمان، ہرقل نے اپنے ترجمان کو کہا، قل لہو سألتک عن نسبہ، اس کو کہیے یعنی ابو سفیان کو کہ میں نے تو اس سے سوال کیا ہے اس کے نسب کے بارے میں، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کے نسب کے بارے میں سوال کیا ہے۔ فذکرت انہ فیکم ذو نسب، تو نے یہ ذکر کیا ہے کہ وہ تمہارے اندر صاحب نسب ہے، اچھے نسب اچھے خاندان والا آدمی ہے۔ فکذالک الرسل تبعث فی نسب قومہا، اسی طرح رسول اپنی قوم کے اچھے نسب کے اندر بھیجے جاتے ہیں۔ انبیاء اور رسول جس علاقے میں پیغمبر کو بھیجا جائے اس علاقہ میں سب سے بہترین خاندان اور جو نسب ہوتا ہے اس میں بھیجے جاتے ہیں۔ اور دوسرے سوال پر تبصرہ یہ کیا، وسألتک هل قال احد منکم هذا القول، میں نے تو اس سے سوال کیا ہے کیا یہ بات تم میں سے کسی اور نے بھی کہی ہے؟ جو اس نبوت کا دعویٰ کرنے والے آدمی نے دعویٰ کیا ہے اس طرح کا کسی اور نے دعویٰ کیا ہو؟ فذکرت اللہ، تو نے تذکرہ کیا کہ کسی اور نے یہ دعویٰ نہیں کیا، کوئی اس طرح کی بات کا اس نے اپنے آپ کو یہ پیش نہیں کیا۔ فقلت لو کان احد قال هذا القول قبلہ، تو میں کہتا ہوں اگر کسی ایک نے یہ بات اس سے پہلے کہی ہوتی، لقلت رجل یأتی بقول قیل قبلہ، تو پھر تو میں کہتا کہ یہ آدمی اتباع کر رہا ہے ایک ایسی بات کی جو اس سے پہلے کہی گئی ہے۔ اگر پہلے بھی کی تمہاری قوم برادری یا علاقے میں سے کسی آدمی نے اسی طرح دعویٰ کیا ہوتا تو پھر تو میں کہتا کہ یہ بھی دیکھا دیکھی اس نے دعویٰ کیا تھا اس نے بھی دعویٰ کر دیا۔ تو جب پہلے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا تو یہ دلیل ہے کہ یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی بات نہیں، واقعی یہ اللہ کی طرف سے وہ پیغمبر اور نبی ہے۔ وسألتک هل کان من آبائی من مالک، پھر میں نے تو اسے یہ سوال کیا کہ کیا اس کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ تھا؟ فذکرت اللہ، تو نے تذکرہ کیا کہ اس کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ حکمران نہ تھا۔ فلو کان من آبائی من مالک، اگر اس کے آباء و اجداد میں سے کوئی حکمران اور بادشاہ ہوا ہوتا، قلت رجل یطلب ملک ابی ہے، تو تب تو میں کہتا کہ یہ آدمی اپنے آباء و اجداد سے آنے والی جو حکومت تھی بادشاہ تھی یہ اسی کی چاہت رکھنے والا ہے۔ جس طرح کہ کوئی سے آباء و اجداد اگر سیاسی تھے تو ان کے اولاد بھی سیاست میں جاتی ہے اور انہی کے نقش قدم پر چلتے چلتے کئی کی نسلیں چلتی ہیں۔ تو اگر اس کے آباء و اجداد میں یہ کسی کوئی بادشاہ ہوا ہوتا تو میں سمجھتا کہ شاید اس کو بھی یہی اپنے آباء و اجداد کا وہ وراثت کے اندر حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ تو جب پہلے کسی نے یہ کوئی اس کے خاندان میں بادشاہ گزرا ہی نہیں تو اچانک یہ اس نے ایسا دعویٰ کیا ہے تو یہ بھی کوئی سنی سنائی یا کسی کی نقالی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر حقیقت ہے۔ اسی طرح کہ وسألتک هل کنتم تتہمونہ بالکذب، میں نے تو اس سے سوال کیا کہ کیا تم اس پر جھوٹ کا کوئی الزام لگاتے ہو، قبل ان یقول ما قال، اس سے پہلے کہ جو اس نے دعویٰ کیا ہے اس دعویٰ سے پہلے کبھی تم نے اس پر جھوٹ کا الزام، اس نے کوئی جھوٹی بات کہی ہو، تم نے الزام دیا ہو، کوئی ایسی بات گزری ہو؟
فذکرت اللہ، تو تو نے تذکرہ کیا کہ ایسی بات بھی نہیں۔ فقد عارف انہ لم یکن لیذر الکاذب علی الناس ویکذب علی اللہ، تو میں نے یہ بات پہچان لی ہے کہ جو آدمی لوگوں سے جھوٹ نہ بولے تو اللہ پر جھوٹ کیسے بولے گا؟ لوگوں سے جھوٹ تو نہ بولے اور اللہ کے ذمہ جھوٹ لگا دے کہ اس نے مجھے نبوت عطا کی ہے، یہ بات نہیں ہو سکتی۔ جو اگر لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتا تو اللہ پر بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ وسألتک کا اشراف الناس اتبعوہ ام ضعفاؤہم، پھر ایک سوال میں نے تو سے یہ کیا کہ صاحب ثروت لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے، سردار اور عمراء نے پیروی کی ہے، یا ضعیف لوگوں نے پیروی کی ہے؟ فذکرت ان ضعفاءہم اتبعوہ، تو نے یہ تذکرہ کیا کہ غریب اور کمزور لوگ وہ اس کی پیروی کرنے والے ہیں۔ وہم اتباع الرسل، اور رسولوں کی اتباع کرنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے پیغمبروں کی، نبیوں کی، ان کی سیرت کو پڑھا ہوا ہے، اس کے اندر یہ بات واضح ہے کہ پیغمبروں کا ساتھ دینے والے کمزور لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ چودھری و وڈیرے ان کو تو ڈر ہوتا ہے کہ اب اگر ہم نے پیغمبروں کی بات مان لی تو ہمیں ان کے مطیع بننا پڑے گا، اب وہ مطاع بنے ہوئے بعد میں مطیع بننا پڑے گا۔ پھر ان کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر پیغمبروں کی اتباع کر لی تو ہمیں کمانے پر بھی پابندی ہوگی اور اس کے کھانے پر بھی پابندی ہوگی۔ اب جو زمانے میں آئے جیسے چاہیں حلال طریقہ حرام طریقہ کمائیں اور جہاں چاہیں صرف کریں، تو پیغمبر کی اتباع کرنے پر پابندیاں ہوگی، اور وڈیروں اور چودھریوں کو پابندیاں کبھی بھی برداشت نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیشہ پیغمبروں کا ساتھ دینے والے کمزور اور غریب لوگ ہی ہوتے ہیں۔ وہ ہم اتباع الرسل، رسولوں کی پیروی کرنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ وسألتک کا پھر میں نے یہ بھی سوال کیا تو سے ایزیدون ام ینقصون، کہ وہ دن بدن زیادہ ہو رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ اس پیغمبر کا ساتھ دینے والے لوگ بڑھتے جاتے ہیں یا کم ہوتے ہیں؟ فذکرت انہم یزیدون، تو نے یہ تذکرہ کیا کہ وہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ وکذالک امر الایمان حتی یتم، اور ایمان کا معاملہ ایسے ہی ہے کہ یہ بڑھتا ہے حتیٰ کہ اپنا اتمام کر لے، اپنے آخری درجے کو پہنچ جائے۔ وسألتک کا ایرتد احد سخطۃ للدین بعد ان یدخل فیہ، پھر میں نے یہ بھی سوال کیا کہ کیا اس کے دین کو اپنانے کے بعد کوئی دین کو ناپسند کرتے ہوئے چھوڑ کر دین کو چھوڑا ہو، اس پیغمبر کے دین کو چھوڑ کر پھر اپنے آباء و اجداد کا نظریہ قبول کیا ہو، کوئی ایسا کوئی واقعہ ہوا؟ فذکرت اللہ، تو نے ذکر کیا کہ آج تک ایسا کوئی واقعہ نہیں اس کے دین کو اپنانے والا اس نے دوبارہ چھوڑا ہو۔ وکذالک الایمان، اور ایمان کی کیفیت یہی ہوتی ہے حین یخالط بشاشۃ القلوب، جب وہ دل کی بشاشت کے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے، جب ایمان دل کے رگو پے کے اندر بس جائے تو پھر وہ ایمان نکلتا نہیں ہے، پھر انسان کے ایک ایک عضو کے اندر، ایک ایک وہ خلیے کے اندر وہ پیوست ہو جاتا ہے۔ وسألتک کا حل یقدر، اسی طرح میں نے یہ بھی سوال کیا کیا اس نے کبھی دھوکہ دیا ہو؟ فذکرت اللہ، تو نے ذکر کیا کہ اس نے کبھی دھوکے والی بات نہیں کی۔ وکذالک الرسل لا تقدر، پیغمبر رسول باقی ایسے ہوتے ہیں وہ دھوکے باز نہیں ہوتے، وہ دھوکہ نہیں دیتے، وہ جو بات ہوتی ہے حق اور سچ بیان کرتے ہیں۔ وسألتک بماذا یأمرکم، پھر میں نے یہ بھی سوال کیا کہ وہ تمہیں حکم کیا کرتا ہے؟ فذکرت انہ یأمرکم، تو نے ذکر کیا کہ وہ حکم دیتا تم کو کہ انت عبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ وینہاکم عن عبادت الاوثان، اسی طرح بتوں کی عبادت سے تمہیں روکتا اور منع کرتا ہے۔ ویأمرکم بالصلاۃ والصدق والعفاف، اور تمہیں نماز، سچائی اور پاک دامنی کا حکم دیتا ہے۔ یہ تو نے خود یہ تمام باتیں بتلائی ہیں، اور یہ تمام باتیں اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ واقعی وہ سچا پیغمبر ہے، سچا رسول ہے۔ فإن كان ما تقول حقا، اگر جو کچھ تو نے کہا ہے وہ سچ کہا ہے، اس کے اندر اپنی طرف سے کوئی غلط بیانی نہیں کی بلکہ ٹھیک کہا ہے،
فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، تو ان قریب وہ مالک بنے گا میرے ان 2 قدموں کی جگہ کا بھی، جہاں میرے یہ 2 قدم ٹکے ہوئے ہیں تو اس جگہ کا بھی وہ مالک حکمران بنے گا۔ وَقَدْ كُنْتُ عَالَمْ أَنَّهُ خَارِجٌ، تحقیق میں یقین رکھتا تھا کہ وہ ظاہر ہونے والا ہے۔ ہماری دینی تعلیمات کے اندر انجیل کے مطابق بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق بھی یہ بات بالکل مجھے واضح تھی کہ وہ پیغمبر ظاہر ہونے والا ہے۔ فَقَدْ كُنْتُ عَالَمْ أَنَّهُ خَارِجٌ، میں جانتا تھا کہ بے شک وہ نکلنے والا ہے۔ لَمَّا كُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ، لیکن میرا یہ گمان نہیں تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ یہ تو ہے کہ وہ ظاہر ہونے والا ہے لیکن وہ تم میں سے ہوگا یہ مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ، اگر مجھے علم ہو، مجھے یہ یقین ہو کہ میں اس کی طرف پہنچ سکوں گا، لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ، تو میں پوری کوشش کروں اس کی ملاقات کی۔ اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ میں اس تک پہنچ سکتا ہوں، اس سے ملاقات کر سکتا ہوں، تو میں ملاقات کی پوری کوشش کرتا۔ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ، اگر میں اس کے پاس ہوتا، لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، تو میں اس کے پاؤں کو دھوتا۔ اس کے پاؤں کو دھونا یہ میں بڑا شرف سمجھتا، کیونکہ واقعی وہ سچا پیغمبر ہے۔ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی بعث بہ دحیۃ الی عظیم بصرہ، پھر اس نے ہرقل نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط مبارک منگوایا جو آپ نے دحیہ کو دے کر عظیم بصرہ کی طرف، حاکم بصرہ کی طرف بھیجا تھا، اور حاکم بصرہ جس کا نام حارث بن ابی شمر تھا اس کو خط دیا تھا۔ فدافعہ الی ہرقل، اور اس نے پھر آگے ہرقل کو پہنچایا تھا۔ فقارہ، چنانچہ اس نے وہ خط کھول کر پڑھا، فیضا فیہ، تو اس کے اندر یہ کچھ لکھا ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط بھیجا اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے۔ ثابت ہوا کہ ہر کام پڑھتے وقت، لکھتے وقت اس کا آغاز بسم اللہ سے ہونا چاہیے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل یہ لکھی تھی، نہ کہ 786 جو ہمارے ہاں ایک غلط رواج پڑا ہوا ہے اور اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بسم اللہ کے قائم کام ہے۔ تو اس لیے یہ ہندسے نکال کر سمجھنا کہ یہ قرآنی آیت یا قرآنی صورتوں کے قائم کام ہے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، بلکہ 786 یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بنتا بھی نہیں ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی جب بلقیس کی طرف خط لکھا تھا تو اس کا آغاز بھی اسی طرح تھا کہ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 30۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ خط کا آغاز اس سے ہونا چاہیے، اور خط کے آغاز میں کیا لکھنا چاہیے، بھیجنے والے کا نام پہلے اس کا ہونا چاہیے، پھر مرسل الیہ جس کی طرف بھیجا جا رہا اس کا نام ہونا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے لکھا تھا من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم، یہ خط محمد جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے ہرقل کی طرف جو کہ روم کا حکمران ہے، رومیوں کا بڑا بادشاہ ہے۔ سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد، اس کے بعد، فانی ادعوک بدعایۃ الاسلام، میں تجھے دعوت دیتا ہوں اسلام کے راستے کی۔ دعایا اسلام کا راستہ، یہ اسلام کا منہج، اس کی تجھے دعوت دیتا ہوں۔ اسلم تسلم، اسلام قبول کر لے تو سلامتی میں رہے گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی سلامتی میں رہے گا۔ یؤتک اللہ اجرہ کا مرتین، دے گا اللہ تجھے اجر ڈبل، اللہ تجھے ڈبل اجر دے گا۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کو اجر اللہ تعالیٰ ڈبل دے گا۔ ان میں سے ایک وہ جو اہل کتاب میں سے ہو اور اپنی جو پہلی کتاب اس پر ایمان یقین رکھنے والا ہو، پھر اس کے بعد
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو تسلیم کر لے تو اس کو اللہ ڈبل اجر دے گا۔ یؤتک اللہ اجرک مرتین، اللہ عطا کرے گا تجھے دگنا اجر دے گا۔ فإن تولیت، اگر تم پھر گیا اعراض کیا، فإن علیک اسم العریسیین، تو بے شک تجھ پر ہوگا تیرے متبعین کا بھی گناہ۔ عریسیین یا عریسیون کی جمع ہے جس کا لفظی معنی تھا کاشتکار، بعض روایات میں عکارین کا یا فلاحین کا لفظ بھی ہے جس کا بھی یہی معنی ہوتا ہے کاشتکار۔ تو مطلب یہ کہ اس کے جو زیادہ اتباع کرنے والے وہ کوئی تاجر نہیں تھے بلکہ وہ کاشتکار ذمہ دار لوگ تھے۔ تو اگر تو نے اس حق کو جاننے کے بعد بھی انکار کر دیا تو یہ گناہ تجھ پر بھی اور تیری اتباع کرنے والے لوگ اس باطل کی پیروی جو کریں گے تو ان تمام کا گناہ بھی تجھ پر ہوگا۔ اگر تو حق کو تسلیم کر لے گا اور تیری وجہ سے تیری تمام کی تمام رعایا بھی حق کو قبول کرے گی تو تجھے اجر اپنی اسلام قبول کرنے کا اور دوسروں کے اسلام کے قبول کرنے کا بھی تجھے اجر ملے گا۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کے آیت نمبر 64 وہ آپ نے تحریر فرمائی، وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اے اہل کتاب آ جاؤ ایک بات کی طرف جو برابر ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، جس کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں اور تم بھی تسلیم کرتے ہو۔ وہ کیا کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ بنائیں ہم ایک دوسرے کو آپس میں رب اللہ کو چھوڑ کر آپس میں انسانوں کو رب نہ بنائیں۔ رب بنانے سے مراد کہ اللہ کے اختیارات کسی انسانوں کو نہ دیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر جائیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو تم کہہ دو کہ گواہ بن جاؤ کہ بے شک ہم مسلمان مطیع اور فرمان بردار ہیں۔ اگر تم نہیں مانتے تو تمہاری مرضی، لیکن ہم اس بات کی شہادت و گواہی دیتے ہیں کہ ہم تمام کے تمام اللہ کے احکام ماننے کے لیے مطیع اور فرمان بردار۔ قال ابو سفیان، اس کے بعد ابو سفیان فرماتے ہیں کہ فلما قال ما قال، جب اس نے کہا جو کچھ بھی کہا، یعنی ہرقل نے میری باتوں کا جو تمام کے تمام جو اپنا تجزیہ پیش کیا، فلما قال ما قال وفارغ من قراءۃ الکتاب، جب اس نے کہا جو کچھ بھی کہا تھا اور فارغ ہو گیا اس خط کی قراءت سے، کاسر عندہ الصخب، تو بہت زیادہ ہو گیا اس کے پاس شور، ورتفعت الاصوات، اور بلند ہوگی آوازیں۔ تو باقی جو جتنے بھی اس کے دائیں بائیں بیٹھنے والے تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا کہ ہمارے آباء و اجداد کے عقائد و نظریات کو چھوڑ کر، عیسائیت کو چھوڑ کر ایک دوسرے نبی کی تائید کی جا رہی ہے اور اس کی دعوت کو قبول کرنے کا کہ اشارات ملتے ہیں۔ تو انہوں نے بڑا ہنگامہ برپا کر دیا، شور شرابہ شروع کر دیا، بہت زیادہ ہو گیا شور اور بلند ہوگی آوازیں۔ وَأُخْرِجْنَا، چنانچہ اس کے بعد ہمیں وہاں سے نکال دیا گیا، ہمیں اس محلے سے نکال دیا گیا، کیونکہ ہم تو اجنبی لوگ تھے۔ تو چونکہ یہ باقی ان کا مسئلہ اپنا ذاتی بن چکا تھا کہ بادشاہ نے جب یہ باتیں کہی ہیں تو باقی لوگ بدکنے لگے، تو ہمیں نکال دیا تاکہ ہماری بات کا ان کو علم نہ ہو۔ فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ أُخْرِجْنَا، میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا جب ہمیں وہاں سے نکالا گیا، لَقَدْ عَمِرَ عَمْرُ ابن ابی قبشہ، ابو قبشہ کے بیٹے کا معاملہ تو بہت ہی بڑھ گیا، ابو قبشہ کے بیٹے کا معاملہ بہت زیادہ ہی ہو گیا ہے۔ اِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بنِ الْأَصْفَرِ، اس سے تو بنو الاسفر یعنی رومیوں کا بادشاہ وہ بھی ڈر رہا ہے۔ فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا، تو اس وقت سے میں ہمیشہ یہ یقین رکھتا رہا کہ انه سیظہر، کہ بے شک آپ ضرور غلبہ پائیں گے، حتی ادخل اللہ علیہ السلام، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بھی اسلام داخل کر دیا، یعنی مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے اس مسلمان ہونے کی توفیق دے دی۔ ابن ابی قبشہ جو آپ کو کے بارے میں کہا گیا، اس کی کیا وجہ تھی، اس کے بارے میں مختلف قول ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ کے ننیحال والے خاندان میں یہ ابو قبشہ نامی کوئی آدمی تھا، اس کی طرح نسبت کی گئی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ عبد المطلب کے جو ننیحال تھے
ان کے اندر یہ اس ابو قبشہ نامی کوئی آدمی تھا، اس کی طرف نسبت کی گئی ہے۔ تو اصل کے اندر عربوں کے اندر یہ رواج تھا کہ کسی کی تنقیص کرنی ہو، کمی کوتاہی کی طرح اشارہ کرنا ہو تو خاندان آباء و اجداد کے اندر جو کمزور آدمی ہو، جس کی کوئی شہرت اچھی نہ ہو، اس کی طرح نسبت کر دیتے۔ تو انہوں نے ابو قبشہ کا بیٹا آپ کو کہہ کر یہ تنقیص والا انداز اپنانے کی کوشش کی۔ اب وہ ابو قبشہ کون تھا، اس کے بارے میں مختلف قول ہیں۔ ایک اس کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کا رضائی نسب کے اندر یہ ایک ابو قبشہ نامی آدمی تھا، نام اس کا حارث بن عبد العزیٰ تھا۔ تو دودھ کی رضاعت کی وجہ سے آپ کو اس کے ساتھ تعلق ملتا تھا، تو یہ اس کی کنیت ہے، اس کی طرف نسبت کی گئی۔ بعد نے یہ بھی کہا کہ جس طرح ابن قتیبہ، امام خطابی اور دارقطنی فرماتے ہیں کہ یہ ایک آدمی تھا، خزاع قبیلے کا ایک آدمی تھا جس کو ابو قبشہ کہا جاتا ہے۔ تو اس نے قریش کی مخالفت کی تھی، قریش کے نظریات اور عقائد کو چھوڑ کر ایک نیا عقیدہ اپنایا تھا، وہ شیرہ ستارے کا پجاری تھا۔ تو جب اس نے قریشیوں کے تمام عقائد اور نظریات کو چھوڑ کر ایک نیا عقیدہ اپنایا، تو اب لوگ جو بھی آباء و اجداد کا طریقہ چھوڑ کر نیا طریقہ اپناتا تو اس کو وہی نسبت دے دیتے کہ یہ بھی ابو قبشہ کا ہی بیٹا ہے۔ تو ابو قبشہ وہ تھا جس نے شیرہ ستارے کی عبادت کا رواج نکالا، اور قریش کے نظریات، کیونکہ قریشی جو تھے وہ بتوں کے پجاری تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، اس طریقے کو چھوڑ کر وہ ستارے کا پجاری بنا۔ تو گویا کہ وہ اس نے آباء و اجداد کا نظریہ چھوڑا تھا۔ اسی کی طرح نسبت کرتے وہ یہ کرتے کہ جو بھی آباء و اجداد کے طریقوں کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اپناتا تو اس کو یہ تانے کے طور پر یہ بات کہتے یہ تو ابو قبشہ کا بیٹا ہے۔ تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قریشیوں کو ان کے باطل عقائد ان تمام کے تمام چھوڑ کر ایک حق راستہ بتلایا تھا جو ان تمام پہلے آباء و اجداد کے طریقے سے مختلف تھا، تو وہ اس لیے آپ کی طرف بھی یہ نسبت کر دیتے تھے۔ اس کے بعد آگے بات چلتی ہے کہ یہاں ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ ابو سفیان اس وقت یہ یقین رکھ رہا تھا کہ واقعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اور نظریہ یہ ضرور غالب آ کر رہے گا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ فتح مکہ کے موقع پر وہ مسلمان ہو گیا۔ تو ثابت ہوا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان تھے اور فتح مکہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت سارے مواقع میں ساتھ رہے ہیں، اور اسلام کے کئی کارنامے انہوں نے اسلام کی سر بلندی کے لیے سر انجام دیے ہیں۔ تو زمانہ جاہلیت کا ان کے عقائد و نظریات کو دے کر ان پر ہمیشہ کے لیے یہ عقیدہ اپنا لینا کہ وہ مسلمان نہیں تھا یا ان کے اعمال جو باطل ہی رہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ پہلے یقیناً وہ کفر کی طرف سے کمانڈر بن کر آتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ لڑائیاں بھی کی ہیں، جس طرح کئی ایک جنگوں کے اندر وہ آیا بھی ہے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب مسلمان ہو گیا تو پہلے تمام کے تمام غلطیاں اور خامیاں ان کی دور ہوگی، اس کے بعد وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ وکانا ابن ناطور صاحب ایلیا و ہرقل، اور تھا ابن ناطور۔ ابن ناطور کا لفظی معنی ہوتا ہے کہ حارث البستان، یعنی باغ کا نگہبان، باغ کا جو مالی یا نگہبان ہوتا ہے اس کو ابن ناطور کہا جاتا ہے۔ یہ ابن ناطور یہ کون تھا؟ یہ صاحب ایلیا، یہ گورنر تھا بیت المقدس کا، بیت المقدس کے علاقے کا یہ گورنر تھا۔ وہ ہرقل، اور ہرقل کا بھی ساتھی تھا۔ سوقفن علی نصارى الشام، اور یہ شام کے جو نصارہ تھے ان کا پادری تھا۔ یحدث، وہ یہ بات بیان کرتا ہے۔ ابن ناطور جو ایلیا یعنی بیت المقدس کا گورنر بھی تھا، ہرقل کا ساتھی بھی تھا، اور شام کے جو نصارہ تھے ان کا بڑا پوپ اور پادری بھی تھا۔ یہ بیان کرتا ہے کہ ان ہرقل حین قدم ایلیا،
کہ بے شک ہرقل جب ایلیا میں آیا، اصبح یومن خبیث نفس، صبح کی اس نے ایک دن بڑا افسردہ نفس کے ساتھ، ایک صبح وہ بڑا افسردہ بڑا غمگین حالت میں اس نے صبح کی۔ فقالا بعض بطارق آتے ہی اس کے بعد افسروں نے اس سے پوچھا، قدستن کر نہ حیاتا کا، ہم آپ کی حیات کو عجیب دیکھ رہے ہیں، آج بڑی طبیعت آپ کی پریشان ہے، کیا وجہ ہے؟ قال ابن ناطور بیان کرتے ہیں، وکانا ہرقل حزان ینظر فی النجوم، کہ ہرقل جو ہے یہ ماہر نجومی تھا اور ستاروں کے اندر غور و فکر کیا کرتا تھا، دیکھا کرتا تھا۔ فقال لهم حين سألوه، تو اس نے ان کو کہا جب انہوں نے اسے سوال کیا تو کہنے لگا، انی رأیت اللیلۃ حين نظرت فی النجوم، میں نے دیکھا ہے آج گزشتہ رات جب میں نے ستاروں کے اندر غور و فکر کیا کہ مالک الختان کا ظاہرہ، کہ ختنہ کرنے والی قوم کا جو بادشاہ وہ غلبہ اس نے پا لیا ہے۔ میں نے ستاروں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا ہے کہ ایک قوم ہے جو ختنہ کرواتی ہے، ان کا جو بادشاہ ہے اس نے غلبہ پا لیا ہے، قد ظاہرہ اس نے غلبہ پا لیا، تو مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے۔ فمن یختتن من هذه الامہ، اس زمانے کے اندر ختنہ کون کرواتے ہیں؟ اس دور میں اس علاقوں کے اندر ختنہ کرانے والی کون قوم ہے؟ قالوا لیس یختتن الا الیہود، تو لوگوں نے بتلایا کہ یہودیوں کے علاوہ اور تو کوئی بھی ختنہ نہیں کرتا۔ انہوں نے اپنے علم کے مطابق بتلایا، ورنہ عرب لوگ بھی تو ختنہ کرتے تھے، تو بہرحال انہوں نے بتلایا کہ یہ یہودی یہ کام کرتے ہیں۔ پھر ساتھ مشورہ دینے لگے، فلا یحمنک شأنہم، آپ کو ان کی حالت پریشان نہ کرے، یہودیوں کے بارے میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وقت الی مدائن ملک کا، اپنے بادشاہت کے جو جتنے بھی شہر ہیں ان کی طرف یہ خط بھیجو، پیغام بھیجو، فَيَقْتُلُ مَنْ فِيهِمْ مِنَ الْيَهُودِ، وہ قتل کر دیں جو بھی ان کا اندر یہودی ہے۔ یہودی ایک تو ہیں قلیل مقدار کے اندر، تو دوسرے اپنے گورنروں کو آرڈر دیں کہ ان کے علاقے کے اندر جو بھی اکا دکا یہودی پائے جاتے ہیں ان کو ختم کر دیں، تو جب ختم ہو جائے گا تو ان کے غلبہ پانے کا سوال ہی نہیں ہوگا، تو اس لیے یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ فبینہم علی امرہم اوتی ہرقل برجل، وہ اسی معاملے کے دوران تھے کہ ہرقل کے پاس ایک آدمی لایا گیا، ارسل بہ مالک غسان، جو غسانی بادشاہ نے وہ آدمی بھیجا تھا، یخبر عن خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ آدمی جو غسانی بادشاہ نے بھیجا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبریں دے رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں آیا ہوں، اس کے یہ حالات ہیں، ایسے اس کے بیانات ہیں۔ فلما استخبرہ ہرقل، جب ہرقل نے اس سے تمام معلومات پوچھی، اس آدمی سے تمام معلومات پوچھ لیں، قال اذهبوا فانظروا امختتن هو ام لا، تو اس نے کہا کہ اس آدمی کو لے جاؤ اور دیکھو کیا یہ ختنہ شدہ ہے یا غیر ختنے والا ہے، کیونکہ مجھے جو ستاروں کے اندر میں نے اندازہ لگایا ہے تو اس کے اندر یہ تھا کہ ختنے والی قوم ان کا ایک فرد وہ غلبہ پائے گا، تو یہ جو اس پیغمبر کی تصدیق کر رہا ہے اس کے بارے میں خبریں دے رہا ہے، تو کچھ چیک کرو یہ ختنہ شدہ یا غیر ختنے والا ہے۔ فناظروا الیہ فحدثوه انه مختتن، انہوں نے اس کو لے جا کر دیکھا تو انہوں نے آ کر بتلایا کہ یہ تو واقعی ختنہ شدہ آدمی ہے۔ فسألوا عن العرب، تو انہوں نے اس سے عرب لوگوں کے بارے میں بھی سوال کیا کہ عرب لوگ ان کی بود و باش کیسی ہے۔ فقال ہم یختتنون، اس نے باقی باتوں کے ساتھ یہ بھی بتلایا کہ عرب لوگ بھی ختنہ کرتے ہیں۔ فقال ہرقل ھذا ملک ھذی الامہ قد ظہر، ہرقل نے کہا کہ یہ اس امت کی حکومت ہے، یہ اس امت کا یہ بادشاہ ہے، قد ظہر جو ظاہر ہو چکا ہے، بس مجھے یقین ہو چکا جو میں نے دیکھا تھا اور اس نے بھی خبر دی ہے، واقعی یہ عربوں میں سے ایک آدمی ہوگا جو پورے کے پورے لوگوں پر غلبہ پائے گا۔ ثم کاتب ہرقل الی صاحب لہ برومیہ، پھر خط لکھا ہرقل نے اپنے ایک ساتھی کو جو کہ روم میں تھا، روم کے اندر ان کا ایک ساتھی تھا زغاتر جس کو کہتے تھے، یا کوئی بھی لاٹ پادری بڑا تھا، تو اس کو خط لکھا۔ وکان نذیر فی العلم، اور وہ اسی کی مثل تھا علم کے اندر، وہ بھی ہرقل کی طرف صاحب علم تھا، اس کو خط لکھا۔ وسارا ہرقل الی حمص، اور ہرقل جو خود حمص علاقے کی طرف اس نے سفر شروع کر دیا۔ فلم یرم حمص،
بس وہ ابھی نہ نکلا تھا حمص کی طرف، حتیٰ اتاؤ کتاب من صاحبی، جب تک کہ خط آ گیا اس کے ساتھی کی طرف سے، اتنے کے اندر جو اسے خط بھیجا تو اس کا جواب بھی ادھر سے آ گیا۔ جواب قرآ یا ہرقل علی خروج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانہ نبی، تو وہ اس کے ساتھی جو زگاتر تھا اس نے بھی یہ تصدیق کی کہ واقعی جیسے تو اس کو تسلیم کرتا ہے کہ وہ نبی ہے برحق ہے، تو میں بھی مانتا ہوں کہ وہ سچا نبی ہے۔ فاذن ہرقل اور زبائر روم، چنانچہ حکم دیا ہرقل نے روم کے جو بڑے بڑے سردار تھے، جتنے بھی اس کے کابینہ کے لوگ تھے، ان کو حکم دیا فی 10 کرتن لہو بحمص، کہ حمص کا جو محل ہے اس کے اندر جمع ہو جائیں۔ 10 کرتن بڑے محل کو کہتے ہیں، جیسے آج اسمبلی ہاؤس ہے، تو اس نے حمص کا جو اسمبلی ہاؤس تھا اس کے اندر تمام سرداروں کو، تمام بڑے لوگوں کو اکٹھے ہونے کا حکم دیا۔ ثم امر بابوابها فغلقت، پھر اس نے حکم دیا کہ اس کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں، اسمبلی ہاؤس کے جتنے دروازے ان کو سیل بند کر دیے جائیں۔ ثم اطلع، پھر اس نے اوپر سے جھانک کر گیلری سے میں بیٹھ کر ان نیچے بیٹھے والوں سے کلام کی۔ فقال یا معشر روم، کہا او روم کے رومی لوگو، هل لکم فی الفلاح والرشد، کیا تم فلاح اور رشد چاہتے ہو کہ تم کامیابی اور تمہیں رہنمائی ملے؟ فَإِنْ يَثْبُتَ مُلْكُكُمْ، اور تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری حکومت تمہارے پاس ثابت رہے، باقی رہے، اگر یہ چاہتے ہو فَتَبَايُوا لِهَذَا النَّبِيِّ، پھر اس نبی کی پیروی کر لو، جو نبی ظاہر ہو چکا ہے عربوں کے اندر، اس کی پیروی کرو۔ جب یہ ہرقل نے بات کہی فحاسوا حیثتا حمر الوحش الی الابواب، تو بد کے جنگلی گدوں کی طرح، دروازوں کی طرح تمام لوگ بد کے کہ یہ کیا، اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر ایک نیا دین کیسے، وہ تمام نے وہاں اور بھوک مچا دی، تمام جو دوڑے بد کے، جس طرح کہ جنگلی گدے جو بدکتے ہیں۔ فحاسوا حیثتا حمر الوحش، وہ وحشی گدوں کی طرح وہ بد کے الی الابواب، دروازوں کی طرح تمام دوڑے دروازوں کی طرف باہر نکلنے کے لیے۔ فواجدوا قد غلقت، انہوں نے دیکھا کہ دروازے تو آگے سے بند ہیں۔ فلما رأى ہرقل نفرتهم، جب ہرقل نے ان کی نفرت دیکھی کہ وہ اس پیغمبر اور پیغمبر کی دعوت سے نفرت کرتے ہیں، وآیس من الایمان، اور ان کے ایمان سے مایوس ہو گیا کہ یہ اس ایمان کو قبول نہیں کرنے والے، قال ردوہم علیہ، تو ہرقل نے کہا کہ ان کو دوبارہ واپس بلاؤ بھی، آ کر بیٹھے آرام سے، دوبارہ آ کر بیٹھے۔ وقال انی قلت مقالتی آنفا، میں نے تمہیں ابھی ایک بات کہی تھی، اختبر بہا شدتکم علی دینکم، وہ میں ازمانا چاہتا تھا کہ تمہاری دین کے اندر کتنی پختگی اور کتنی مضبوطی ہے، میں اصل کے اندر تمہارا یہ ازمانا چاہتا تھا کہ تم اپنے دین میں کتنا پختہ ہو۔ فقد رأیت، تو وہ میں نے دیکھ لیا ہے۔ فسجدوا لہو، چنانچہ وہ تمام کے تم اس کے لیے سجدے میں گر گئے، ورضوا عنہ، وہ تمام اس سے راضی ہو گئے کہ باقی آپ ہمارے حکمران اور ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں۔ فکان ذالک آخر شان ہرقل، اور یہ ہرقل کا آخری معاملہ تھا، یعنی اس نے حق کو جان اور پہچان تو لیا تھا، صرف اپنی کرسی اور اپنی حکومت کی خاطر اس نے اس حق کو پھر چھوڑ دیا، اور پھر اپنی قوم کے عقائد و نظریات کو اسی پر بھی اس نے عمل کیا۔ تو یہ انتہائی اختصار کے ساتھ اس کا ترجمہ اور معمولی سے وضاحت کی ہے۔ تو یہ ایک لمبی حدیث جو ہرقل اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے درمیان مابین جو کہ مکالمہ ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے۔ باب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی معاملات، بدل وحی کی ابتدا جب ہوئی ہے تو سب آپ کی کیا کیفیات تھی، کیسے یہ معاملات ہوئے ہیں، انہی تمام کے بارے میں یہ خبر اس کے اندر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھ کر اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔